ایران نے کہا تھا کہ وہ اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقا کی شہادت کا بدلہ لے گا اور جو دردناک ایک انجام سے دوچار کرے گا دشمن کو اور بہت تکلیف دے گا۔ علی لاریجانی نے کہا تھا کہ ایرانیوں کے دل جلائے گئے ہیں اور اب ہم دشمن کے دل اسی طرح جلائیں گے جیسے ایرانیوں کے جلائے گئے۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ ایران نے پہلی بار ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ استعمال کیا ہے، نکالا ہے اپنے ذخیرے سے اور اس کو چلایا ہے اور ایئر بیسز کی طرف وہ روانہ کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پہ یو ایس ایئر بیسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں وہ ہائپر سونک میزائل کے نشانے پر ہیں، اور فتح 2 ہائپر سونک میزائل جو ہے یہ ایران نے 2023 میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے یہ بنایا ہے اور اس کے اوپر مسلسل انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد آج جو ہے یہ اس کا امکان تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ہائپر سونک میزائل بھی استعمال کیے جا سکیں گے، اور یہ چونکہ جدید میزائل ہیں اور بیلسٹک میزائل سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے اس لیے یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فوری طور پہ ایران نے اس کو استعمال نہیں کیا اور اپنی اسی طرح بہت سارے جو پتے اس نے شو نہیں کیے تھے اپنے دفاع کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ ہائپر سونک میزائل فتح 2 بھی تھا، جس کو آج پہلی بار ایران نے ٹیسٹ بھی کیا ہے، چلایا بھی ہے اور اس کو دشمن کی طرف روانہ کیا ہے۔ جو ہائپر سونک میزائلز ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بیلسٹک میزائل سے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل جو ہے بنیادی طور پہ زمین سے چلایا جاتا ہے، یہ فضا میں جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زمین کی طرف ہی واپس آتا ہے، لیکن ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ جب فضا کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اپنے آلٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ نیویگیٹ بھی کرتا ہے، اپنے راستوں کو بدلتا ہے اور اپنے ہدف تک مختلف راستوں سے ہوتا ہوا پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے جس میں یہ گلائڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی رفتار جو ہے وہ آواز سے بہت تیز ہوتی ہے، تقریباً 5 سے 15 گنا تک تیز ہوتی ہے اس کی رفتار، اور اس کی ایکوریسی جو ہے وہ بہت شارپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہچاننے میں بھی اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمن کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کو ذرا اتنی آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اور اس کو پڑھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے یہ جب بہت قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ اس وقت زیادہ بہتر طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کا جو اس سے پہنچنے والا نقصان ہے وہ بھی دشمن کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہائپر سونک میزائل جو ہے بیسیکلی وار ہیڈ کو بھی لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ، لیکن چونکہ ایران نے ابھی تک ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ اس نے کوئی جوہری ہتھیار تیار کر لیے ہیں، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ روایتی ہائپر سونک میزائل ہے فتح 2 جو جس سے امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے جو بھی خطے کے ممالک کی طرف ہیں۔ تناؤ بڑھنے کی صورت میں ایرانی حکام یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کریں گے اسرائیل کے کسی ایسے مقام کی طرف جہاں پہ جو فوجی اور عسکری لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہو، اور ان کو بھی اسی فتح 2 ہائپر سونک میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران مختلف قسم کی اپنی کیپیبلٹیز کو شو کر رہا ہے، اور پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ اس کے جو حملے ہیں وہ بہت شدید ہوں گے اور اس بار زیادہ تیزی سے اور قوت کے ساتھ ہوں گے، اور اس کی مختلف ٹیکنالوجیز اور مختلف ہتھیار ایسے ہیں اس کے پاس جس کو دیکھ کر دشمن کو سرپرائز ملے گا اور دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہائپر سونک میزائل ہے جس کو ابھی ٹیسٹ کیا گیا ہے، جو ان کی ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی ہے، اس کے حوالے سے یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ ایران نے ہائپر سونک میزائل فار دا ویری فرسٹ ٹائم استعمال کیا ہے اور اس کو دشمن کی طرف روانہ کیا ہے۔ ایران نے بہت مڈل ایسٹ کے بہت سارے کی پوائنٹس کو نشانہ بنایا ہے جو کہ امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ جگہیں تھیں، اور امریکی جو عسکری معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بہت اسٹریٹجک اہمیت کی حامل جگہیں تھیں جن کو آج ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ایسے ڈیسٹینیشنز ہیں جن کی طرف میزائل روانہ کیے گئے تھے، جہاں پہ یہ جس میں قطر شامل ہے، جس میں یو اے ای کے بہت سارے ڈیسٹینیشنز شامل ہیں، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ جن بھی الحدید سمیت جن بھی ایئر بیسز سے امریکہ جو ہے وہ ایران کو نشانہ بنا رہا ہے مستقل، وہاں پہ ایک دندان شکن اور منہ توڑ جواب دیا جائے، اور آیت اللہ علی خامنائی کے لیے جو ایک آپریشن کیا گیا، جوائنٹ آپریشن امریکہ
اور اسرائیل کا، جس میں ان کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، ان کو رفقا کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایران جو ہے وہ مختلف ایسی اسٹریٹجیز کے بارے میں سوچ رہا تھا جس پہ عمل کرنا تھا، جو پہلے سے تیار تھیں، اور ایک بہت ہی سوئفٹ ریٹیلیشن کی طرف جانا تھا ایران کو، اور وہ ہائپرسونک فتح 2 میزائل کی فائر کرنے کے نتیجے میں یہ ایک ایران کا ایک سوئفٹ ریٹیلیشن سامنے آیا ہے۔ ایران نے ہائپرسونک فتح 2 میزائل استعمال کر کے نہ صرف دشمن پر ایک اپنی عسکری برتری قائم کی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر بھی اپنی برتری قائم کر سکتا ہے۔ ایران ایک کے بعد ایک ایسے ہتھیار سامنے لا رہا ہے جو دشمن کو حیران بھی کر رہے ہیں اور ان کے دفاعی نظام کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو امریکہ کا دفاعی نظام ہے اس میں جدید نظام میں تھاڈ آتا ہے، اور وہ بھی بیسکلی بیلسٹک میزائلز کو روکنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اور ہائپرسونک میزائلز کے حوالے سے اس کو بھی خاصی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ایران نے یہ جو ہائپرسونک میزائل استعمال کیے ہیں اس کو کس طرح سے ناکام بنایا جاتا ہے، اس سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اور کس طرح یہ دشمن پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ ایک پیغام ہے مشرق وسطیٰ میں ان امریکی ایئر بیسز کے لیے جہاں سے ایران پر مسلسل حملے ہو رہے تھے، کہ اب ایران جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے جو پتے ہیں وہ شو کر رہا ہے، اور اپنے کچھ ایسے ہتھیار جو جدید ہتھیار ہیں وہ سامنے لا رہا ہے تاکہ دشمن کو ایک کاری اور ضرب لگا سکے اور مؤثر انداز میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو روک سکے۔